الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے رتبے کی فرشتوں نے شہادت دی ہے، اور کس کی ہمت میرے آقا کے مقابل آئے، کس کی ہمت میرے آقا کے مقابل آئے. میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، اور وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا.
واجب الاحترام معزز علماء کرام، سامعین عظام، برادر عزیز حضرت قاری گلزار صاحب مد ظلہ العالی کی پرخلوص دعوت پر علاقہ بھلوال کی اس باوقار سیرت النبی کانفرنس میں آپ سے محو گفتگو ہوں۔ میں نے خطبہ میں سورہ علم نشرح کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی ہے۔ انہی آیات کی روشنی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو، کچھ گوشے آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اپنی 3 نعمتوں کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ تینوں نعمتیں ایسی ہیں جو آپ کی خصوصیات کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، ان میں پہلی نعمت علم اور حلم کے لیے شرح صدر، سینے کا کھول دینا۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، رب شرح لی صدری، مولا میرے لیے میرے سینے کو کھول دے۔ حضور کا امتیاز دیکھیے، خصوصیت دیکھیے، آپ نے دامن نہیں پھیلایا، شرح صدر کے لیے ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اللہ نے از خود جبریل کو وحی دے کر بھیجا کہ مصطفیٰ کو بشارت سنا دے، علم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے بن مانگے ہی علم اور حلم کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ پہلی نعمت ہے شرح صدر، دوسری ہے وضع وزر، آپ کے بوجھ کو اٹھا دیا، کمر کو ہلکا پھلکا کر دیا۔ وضع وزر، حضور سے خلاف اولا بھی ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے، ہوتے بھی کیوں؟ حسنات الابرار سیئات المقربین، جو نیک لوگوں کی وہ ادائیں جو نیک لوگوں کی نیکیاں شمار ہوتی ہیں، مقربین وہی کریں تو ان کی خطا شمار ہو، چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف اولا بھی کرتے تو اسے بہت بڑی سمجھتے، بڑی پریشانی ہوتی، اور بہت ساری توجیحات اس کی ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اس بوجھ کو اٹھا دینے کی بشارت بھی اسی صورت میں سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرف کے لیے بھی اللہ سے دعا کی، اجعل لی
وزیرم من اہلی. مولا ایک وزیر، وزیر عربی میں کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے، عربی میں کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے کو، ہمارے پاکستان میں کہتے ہیں بوجھ بڑھانے والے، بوجھ بڑھنے والے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی اجعل لی وزیرم من اہلی، مولا ایک وزیر دے، وزیر ہو بھی میرے اہل و عیال میں سے، گھر والوں میں سے. پھر تھوڑا حوصلہ پیدا ہوا، نام بھی بتا دیا، اپنے ساتھ رشتہ بھی ذکر کر دیا، ہارون اخی. وہ بھلے ہارون ہو جائے میرا بھائی ہے. بوجھ اٹھانے والا دعا کر کے لیا. حضور کی عظمت دیکھیے، اللہ کے نبی نے اس کام کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، دامن نہیں پھیلایا. اللہ نے جبریل کو وحی دے کر بھیجا کہ حبیب کو بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اٹھا دیا جو آپ کی کمر کو دوہرا کر رہا. تیسری نعمت کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. حضرت ادریس کے لیے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا. حضور کا مقام تو بلند ہے ہی، اور اتنا بلند ہے اتنا کسی کا نہیں ہے. آپ کو شان یہ بخشی کہ آپ کے ذکر کو بھی رفعت عطا کی اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. پھر ان تینوں نعمتوں کا ذکر کرتے وقت شرح صدر، وضع وزر، رفع ذکر، اللہ نے لفظ لکا یا عن کا ذکر کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ، تینوں میں أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. آگے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مطلب تاکہ اختصاص بھی ثابت ہو جائے یہ عظمتیں فقط محمد مصطفیٰ کو نصیب. سبحان اللہ. اس شان کے ساتھ، اس اسلوب کے ساتھ، اس پروٹوکول کے ساتھ یہ عظمتیں فقط مصطفیٰ کو نصیب. ان تین عظمتوں میں سے، نعمتوں میں سے تیسری پہ گفتگو کروں گا جسے رفع ذکر کہتے ہیں. رفع ذکر، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر بلند کیا اور آج نہیں، اس وقت جب کچھ بھی نہیں. رفعنا ماضی مطلق ہے، بلند کر رہے ہیں نہیں، کر دیا ہے. گویا اللہ نے ازل میں بلند فرما دیا. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے جسے اللہ بلند کرے اسے پست دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے. اور پھر ایک بات اللہ نے اور سمجھائی. یہ مشرکین کہتے ہیں نرینہ اولاد ایک ایک کر کے وفات پا رہی ہے، اس کا ذکر کون کرے گا، اس کا نام زندہ کیسے رہے گا؟ تو اللہ نے جواب دے دیا وَرَفَعْنَا، دنیا بعد میں بنی، حضور بعد میں آئے، شادیاں بعد میں ہوئیں، اولاد بعد میں ہوئی، یہ تو سب کچھ بعد کی چیزیں ہیں. ذکر تو اس سب کچھ سے پہلے بلند ہو چکا. پتہ چلا نبی کا ذکر ان چیزوں میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آیت کریمہ سے ذکر مصطفیٰ کی دو خصوصیات سمجھ لیں. ذکر مصطفیٰ کی ایک رفعت،
ایک ابدیت، رفعت و رفعنا سے ہم نے بلند کیا. اور پھر ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا. جب اللہ نے بلند کیا، اللہ نے بلند کیا، تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے کیا، عارضی طور پہ نہیں کیا. تو ایک رفعت ہے، ایک رفعت کی ابدیت ہے. مطلب ایک تو نبی کا ذکر بلند ہے، نمبر دو ہمیشہ کے لیے بلند ہے. سبحان اللہ. اب عرض میں نے یہ کرنا ہے، اللہ نے بلند کیسے کیا اور اس بلندی کو دوام کیسے. ابدیت، ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی کیا کیا صورتیں ہیں اہل علم نے بہت ساری لکھی ہیں. 4-5 آپ کی توجہ کی نظر کروں گا. پہلی صورت کیا ہے؟ کنز الامال 11ویں جلد 182 صفحہ پہ روایت آتی ہے، اور اس سے ملتی جلتی روایت بخاری شریف، تفسیر ابن جریر، تفسیر مظہری میں بھی آتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، فیقول، آ کے کہنے لگے، ان اللہ ربی و ربک یقول، میرا اور آپ کا رب پوچھتا ہے، تدری کیف رفعت ذکرک، حبیب آپ کو معلوم ہے میں نے آپ کے ذکر کو کیسے رفعت اور بلندی عطا کی. حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے. تو جبریل نے کہا، اللہ کہتے ہیں لا اذکر الا ذکرت معی، اس طرح بلند کیا کہ اس وقت تک میرا ذکر نہیں کیا جائے گا جب تک آپ کا ذکر ساتھ نہ ہو. لا اذکر الا ذکرت معی. اور جن دوسری کتابوں کا میں نے نام لیا ان میں الفاظ ہیں، اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا تب آپ کا ذکر کیا جائے گا. جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ کا ذکر کیا جائے گا. جو میرا ذکر کرے گا وہ آپ کا ذکر کرے گا. گویا اللہ نے رسول اللہ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا. کھول دے تھوڑی سی. رسول اللہ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا. جب دونوں میں اتصال ہے تو بتائیے کوئی گھڑی ایسی ہے اللہ کا ذکر رکا اور تھما ہو؟ تو جب اللہ کا رک اور تھم نہیں سکتا تو رسول اللہ کا بھی رک اور تھم نہیں سکتا. یہ پہلی صورت ہے، اذا ذکرت ذکرت معی. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ نے تمام اسلامی شعائر میں حضور کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا، اس طرح رفعت بخشی. آپ دیکھیے کلمے میں 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جہاں پہلے جز میں لفظ اللہ کی ہاں کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے محمد کی میم کی ابتدا ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ پہلے جز میں توحید ہے، دوسرے میں رسالت ہے. پہلے جز میں اعلان بندگی ہے، دوسرے میں نظام زندگی ہے. لا الہ الا اللہ کلمے میں ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے ملا ہوا ہے. اگر کلمے میں پہلے ذکر خدا ہے تو ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے. اذان میں پہلے ذکر خدا ہے تو ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے. اقامت میں ذکر خدا ہے تو ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے. نماز میں تشہد ہو یا درود ذکر خدا ہے تو ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے. خطبہ عید الفطر کا ہو یا عید الاضحیٰ کا، جمعے کا ہو یا حج کا، نکاح کا ہو یا خطاب کا، اگر اس میں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے. نماز فرض ہو یا واجب،
سنت ہو یا نفل، اگر اس میں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور کہنا چاہوں گا تورات اگرچہ اتری موسیٰ پہ ہے، اس میں ذکر خدا ہے، ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے۔ زبور اتری داؤد پہ ہے، اس میں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ ہے۔ انجیل اتری عیسیٰ پہ ہے، اس میں اگر ذکر خدا ہے تو ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ تو رفعت ذکر مصطفیٰ کی پہلی صورت یہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کا نام نامی، اسم گرامی اپنے نام نامی کے ساتھ ملا دیا۔ ابو الفدا حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم، اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد، وسمى الالہ اسم النبی الى اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، سمى الالہ اسم النبی الى اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، وشک له من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ حضرت حسان کہتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ من نور یلوہ ویشہد، آپ پر اللہ کی جانب سے نبوت کی نورانی مہر چمک رہی ہے اور چمک چمک کے شہادت دے رہی ہے۔ ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ، اللہ نے آپ کے نام نامی اسم گرامی کو اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ملا دیا۔ کب؟ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، جب مؤذن 5 وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد کہتا ہے۔ یہ کیسے؟ وشک لہ من اسمہ لیجلہ، اللہ نے حضور کا نام نامی اسم گرامی اپنے نام نامی سے نکالا ہے۔ شک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد، وہ عرش والا محمود ہے اور یہ فرش سے عرش پہ جانے والا محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ یہ جیسے خطبے میں چل رہا تھا نا، خطبے میں ویسے کر کے چھوڑ دیں، توجہ کیجیے۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، وہ عرش والا محمود ہے اور یہ فرش سے عرش پہ جانے والا محمد ہے۔ محمود بھی اس میں مفعول کا صیغہ، محمد بھی اس میں مفعول کا صیغہ۔ محمود کا مادہ بھی حمد، محمد کا مادہ بھی حمد۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، وہ رب ہے، آپ شاہ عرب ہیں، وہ خدا ہے، آپ مصطفیٰ ہیں۔ اس کے لیے قرآن الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، آپ کے لیے قرآن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہتا ہے۔ اس کی ربوبیت ہے، آپ کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، آپ کی ختم نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، آپ کی مصطفائی ہے۔ نہ اس کی خدائی کی انتہا نہ آپ کی مصطفائی کی انتہا، وہ رب العالمین، آپ رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، شان عظمت محمد مصطفیٰ۔ وشک لہ من اسمہ لیجلہ فذو العرش محمود وہذا محمد۔ کسی نے یوں کہا تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں نام خدا سے ہے ملا نام محمد۔ فرماتے ہیں یہ آدم کے مجھے خلد بری میں لکھا ہوا توبہ پہ ملا نام محمد۔ اور اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، اس نام کی لذت دل عشاق سے پوچھو، جا آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ صلاۃ اللہ کلام اللہ، صلاۃ اللہ کلام اللہ۔
جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، گر لکھا خدا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ اللہ نے کیسے بلند کیا ذکر مصطفیٰ کو؟ فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی پہلی صورت ہے۔ آئیے دوسری صورت کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے معرف القرآن ثانی میں لکھا ہے، اللہ نے حضور کا دین مشرق و مغرب میں پھیلایا، مشرق و مغرب میں پھیلایا۔ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا جہاں سادات نہ رہتے ہو، مسلمان نہ رہتے ہو، نبی کا خاندان نہ رہتا ہو، نبی کے دین کی صدا اور گونج نہ آتی ہو۔ اللہ نے آپ کے ذکر کو، آپ کے دین کو مشرق و مغرب میں پھیلایا، اور دین کے اس پھیلاؤ کے ذریعے اپنے نبی کے ذکر کو رفعت عطا۔ کیسے رفعت بخشی؟ اور کہتا ہوں، اللہ نے قرآن کریم میں جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ کی تیسری صورت ہے۔ اگر فرمایا اطیعوا اللہ تو ساتھ فرمایا اطیعوا الرسول، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کہہ دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کر لے گا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بن جائے گا۔ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کر لی، اللہ کی اطاعت کر لی، یہ کمال محبت ہے، یہ کمال محبت ہے۔ جیسے پروردگار عالم نے ایک مقام پر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حبیب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، ظاہر میں ان کا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ تھا، حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پہ تھا۔ یہ کمال محبت ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ حبیب جنہیں کنکر اور پتھر آپ نے مارے، ظاہر میں آپ نے مارے، حقیقت میں آپ کے رب نے مارے۔ یہ کمال محبت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جو رسول اللہ کی اطاعت کر لے گا وہ اللہ کی اطاعت کر لے گا۔ اپنی اطاعت کے حکم کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی تیسری صورت ہے۔ سوال پیدا ہوگا جب اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دے دیا تو رسول کی اطاعت کا حکم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وجہ اس کی یہ ہے، رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی۔ رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے لیے موقوف علیہ کا درجہ رکھتی ہے، موقوف علیہ کا درجہ۔ رسول اللہ کی اطاعت ہوگی تو اللہ کی اطاعت ہوگی۔ آپ کہیں کہ کیسے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو۔ اب یہ تو نہیں بتایا فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی کتنی رکھتے ہیں، عصر کی کتنی رکھتے ہیں، عشاء کی کتنی رکھتے ہیں۔ یہ تو نہیں بتایا کہ رات کے مسائل کیا ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد اور قعدے کے الفاظ کیا ہیں۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ سب کا سب محمد کے فرامین میں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیجئے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم تو دیا، لیکن اونٹوں کا نصاب کیا ہے یہ قرآن میں نہیں، محمد کے فرمان میں ہے۔ بکریوں کا نصاب کیا ہے یہ قرآن میں نہیں، آقا کے فرامین میں ہے۔ سونے اور چاندی کا نصاب کیا ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، مصطفیٰ کے فرامین میں ہے۔ اسی طرح باقی احکام کو دیکھ لیجئے، اتموا الحج والعمرۃ للہ، حکم قرآن میں ہے، تفصیلات محمد کی احادیث میں ہے۔ کتب علیکم الصیام، حکم قرآن میں ہے، مسائل مصطفیٰ کی احادیث میں ہے۔ کتب علیکم القتال، حکم قرآن میں ہے، تفصیلات مصطفیٰ کی احادیث میں ہے۔ تو جب تک مصطفیٰ کی احادیث کو پہلے سامنے نہ لایا جائے قرآن اور اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔
ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، رسول اللہ کی اطاعت کا ساتھ ملا کر دیا، اور اس سے آگے فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی تیسری صورت. چوتھی صورت کیا ہے؟ ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی چوتھی صورت یہ ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے اور شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ نے نبی کے نام کو یہ شان بخشی کہ کوئی بھی سمجھدار انسان مصطفیٰ کا نام نامی، اسم گرامی تعظیم کے بغیر نہیں لیتا، بشرطے کہ وہ عقل مند ہو. کوئی بھی غیر مسلم، مسلمان تو مسلمان رہے، کوئی بھی غیر مسلم بشرطے کہ وہ عقل مند ہو مصطفیٰ کا نام تعظیم کے بغیر نہیں لیتا. تو گویا اس کے لیے ایمان شرط نہیں قرار دیا، عقل اور سمجھ کو شرط قرار دیا. اگر عقل مند ہے، کافر بھی ہے، تو حضور کا اسم گرامی تعظیم کے بغیر نہیں لے گا. اور اگر عقل نہیں، مسلمان بھی ہے، تو ایسے ایسے گل کھلائے گا کہ نبی کا نام 13 ربیع الاول کو نہ جانے کہاں کہاں نظر آئے، نہ جانے کہاں کہاں نظر آئے. اور خود محبت کے نام پر اس کی ایسی ایسی توہین کرے گا کہ الامان والا فی. تو کوئی بھی کافر بشرطے کہ سمجھدار ہو حضور کا نام نامی، اس میں گرامی تعظیم کے بغیر نہیں لیتا. اس نام کی تعظیم ان کے دلوں میں ڈال دینا، یہ ذکر مصطفیٰ کی رفعت کی مستقل صورت. بہت سارے کافروں نے اپنی تصانیف میں حضور کو سب سے اوپر رکھا. مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی دی 100 شخصیات کی سوانح کو جمع کیا. ان میں حضور کی ذات گرامی بھی ہے. سب سے پہلے نمبر پر جس ہستی کو رکھا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. حالانکہ اس کے مذہبی پیشوا بھی تھے، اس کے روحانی مقتدا بھی تھے. ان کو پیچھے کر دیا، مصطفیٰ کو سب سے آگے کر دیا. بھلے کافر تھا لیکن سمجھدار تو تھا، سمجھدار تھا. بہت سارے ہندو غیر مسلم ایسے گزرے ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لکھا کہ اگر لکھنے والے کا نام چھپا دیا جائے، جو اس نے لکھا وہ پڑھ کے سنا دیا جائے تو آدمی محسوس نہ کر سکے یہ کسی کافر کا لکھا ہوا ہے یا عاشق صادق کا لکھا ہوا ہے. میرے بھائی اس کی تھوڑی ایکو کھول دیں، اس کو چلائیں ذرا توجہ سے، چلانا سیکھیں تھوڑا سا. توجہ کیجیے، یہ جو آواز پھٹ رہی ہے یہ پھٹے گی نہیں. توجہ کیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی، اسم گرامی کو ایسا بنایا کہ غیر مسلم بھی تعظیم کے بغیر نام نہیں لیتے، بشرطے کہ سمجھدار ہو. ایک ہندو شاعر گزرا ہے جس کا نام ہری چند اختر ہے. وہ حضور کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا طلسم، منہدم کس نے الہی کسر کسرا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. کہہ دیا لا تقنطو، اختر کسی نے کان میں اور دل کو سر بسر محو تمنا کر دیا. 7 پرتوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، 7 پرتوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات.
پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ حسن کائنات آج دنیا حسینوں کے حسن پہ ناز کرتی ہے، جبکہ حسن محمد جیسے حسین پہ ناز کرتی ہے۔ دنیا حسینوں کے حسن پہ ناز کرتی ہے، حسن محمد جیسے حسین پہ ناز کرتا ہے۔ کسی نے کہا نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ وہ جا رہے ہیں، ایک جانے والے جب اس عرص مقدس پہ پہنچے، جھکے، نالین قدمین سے اتارے، بغل میں رکھ لیے، مریدین تڑپ گئے۔ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ عرب کی سنگلاخ زمین ہے، کنکریلی وادیاں ہیں، نکیلے پتھر ہیں، آپ کے قدموں میں لگیں گے، لہو لہان کر دیں گے۔ آپ نالین زیب قدمین کیوں نہیں فرما لیتے؟ تو عشق رسالت میں ڈوب کے ہوتا سن ہو کر فرمایا حضرت نانوتوی نے، تمہیں کیا پتا؟ اس عرص مقدس کے ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ نانوتوی یہاں پہ پلکوں کے بل چل کے جائے، لیکن کیا کروں، میری بساط سے باہر ہے، اس لیے میں نے جوتا ہی اتار کے بغل میں رکھ لیا ہے کہ نانوتوی کا جوتا صدیوں کے بعد اس عرص مقدس پہ نہ لگ جائے، جس کی شان یہ ہے کہ اس پہ محمد مصطفیٰ کے وہ مبارک قدم لگے جو صرف فرش زمین پہ ہی نہیں لگے بلکہ عرش بری پہ بھی پہنچے۔ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کافروں نے بھی تعظیم کے بغیر نام نہیں لیا، بشرطے کہ وہ عقل مند ہو۔ سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، یہ کائنات کا حسن ہی تھا۔ حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ کہا سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ یہ حسن کائنات تھا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ ویسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مصطفیٰ کا چہرہ انور ایسا تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، سورج مصطفیٰ کے چہرے پہ چلتا دکھائی دیتا تھا۔ صحابی سے پوچھا اللہ کے نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ اکانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، انہوں نے کہا واللہ لا بل کان مثل الشمس والقمر، کیا نبی کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ فرمایا اللہ کی قسم نہیں، وہ تو آفتاب و مہتاب کی طرح تھا، آفتاب و مہتاب کی طرح تھا۔ سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، سات پردوں میں چھپا بیٹھا تھا حسن کائنات، پھر کسی نے اس کو عالم آشکارا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ جگن ناتھ آزاد نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہندو ہو کر یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحقیق و تجسس کا
جہاں تھا آج ویرانہ، افلاطون کی خرد سکرات کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہاں نے کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر وہ رحمت للعالمین آیا، کفار سے نہ رہا گیا۔ حضرت ندوی نے کاروان مدینہ میں جگن ناتھ آزاد کا ایک طویل کلام ذکر کیا، اس کے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ، کہ آپ کا نام نامی کافر بھی بشرطے کہ سمجھدار ہو بلا تعظیم نہیں لیتے۔ جگن ناتھ آزاد نے کہا سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس فخر دوراں پر، ان گنت جس کے احسانات ہیں دنیائے امکان پر، سلام اس پر جو آیا رحمت للعالمی بن کر، پیام دوستی لے کر، صادق الوعد الامی بن کر، سلام اس پر کہ جس کے نور سے پر نور ہے دنیا، سلام اس پر کہ جس کے نطق سے مسحور ہے دنیا، سلام اس ذات اقدس پر حیات جاویدانی کا، سلام آزاد کا آزاد کی رنگی بیان۔ کافر بھی تعظیم کے بغیر نام نہیں لے، یہ ہے ذکر مصطفیٰ کی رفعت، ان کے دلوں میں تعظیم کا، ان کے دلوں میں۔ پانچویں صورت کیا ہے ذکر مصطفیٰ کی رفعت؟ اللہ نے اپنے نبی کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرائی، ایک ایک ادا کی حفاظت، اور یہ ہمارے نبی کا خاصہ ہے، امتیاز ہے۔ دھرتی کائنات پر کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، ان میں سے 1,23,999 ان میں سے کسی پر اترنے والی وحی محفوظ نہیں، کسی کی احادیث محفوظ نہیں، کسی کی سیرت و کردار محفوظ نہیں، بھلا یہ کیوں کر محفوظ ہو؟ ان سب کے تو نام بھی محفوظ نہیں۔ 26 کے اسماء عام طور پر معروف ہیں، لوگوں کو یاد ہے، وہ بھی اللہ کی قرآن مصطفیٰ کے فرمان کی برکت سے، وگرنہ باقیوں کے اسماء کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ اکثر انبیاء بنی اسرائیل، یہودیوں عیسائیوں کو بھی ان کے نام نہیں آتے، انہی کے آتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں ہے یا محمد کے فرمان میں ہے۔ اسماء بھی محفوظ نہیں، اترنے والی وحی، ان کی احادیث، ان کی سیرت و کردار کیسے محفوظ ہوتے؟ لیکن آمینہ کے لال کے ذکر کو اللہ نے رفعت کیسے بخشی کہ آپ کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرائی۔ نبی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے، نبی کی زندگی کا ایک حصہ گھر کی 4 دیواری کے اندر گزرا ہے، ازواج مطہرات کے حجروں میں گزرا ہے، اور زندگی کا دوسرا حصہ گھر سے باہر گزرا ہے۔ جو زندگی گھر کے اندر گزری امت کے لیے وہ بھی نمونہ اور مشعل راہ تھی، جو گھر سے باہر گزری امت کے لیے وہ بھی نمونہ اور مشعل راہ تھی۔ اس زندگی کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی جو گھر کے اندر گزری، اس کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی جو گھر سے باہر گزری۔ اللہ کا انتخاب دیکھیے، اللہ نے 2 طبقوں کو چن لیا، ایک کو نبی کے گھر میں داخل کر دیا، دوسرے کو نبی کے در پہ بٹھا دیا۔ ایک کو گھر والے کہتے ہیں، دوسرے کو در والے کہتے ہیں۔ جو نبی کے گھر بٹھائے گئے انہیں اہل بیت کہتے ہیں، جو نبی کے در پہ لائے گئے انہیں صحابہ کہتے ہیں، جو در پہ لائے گئے انہیں صحابہ کہتے ہیں، جو گھر میں بٹھائے گئے انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ پھر دونوں کی عصمت دیکھیے، چناؤ اللہ کا تھے، انتخاب دونوں اللہ کا تھے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے نبوت اور ختم نبوت کے لیے مجھے چنا،
میری معیت صحبت اور رفاقت کے لیے میرے صحاب کو۔ علامہ ابن تیمیہ نے سارے المسرور میں روایت ذکر کی، نبوت بھی رب کا انتخاب، صحابیت بھی جن میں اہل بیت بھی شامل ہے، یہ بھی رب کا انتخاب۔ ایک طبقہ نبی کے گھر پہ، دوسرا نبی کے در پہ۔ جو نبی کے گھر میں آئے وہ باقی گھروں کو چھوڑ کر آئے۔ حضرت عائشہ کے علاوہ دیگر ازواج مطہرات مطلقہ تھی، بیوہ تھی، ایک حضرت عائشہ کنواری تھی، اور یہ ان کی خصوصیت ہے بیان جواز کے لیے، اور بہت ساری حکمتیں ہیں۔ وہ گھروں کو چھوڑ کر آئی، لیکن جب مصطفیٰ کے گھر آ گئی پھر اسی گھر کی ہو کے رہ گئی۔ پھر حضور دنیا سے چلے بھی گئے، حضور دنیا سے چلے بھی گئے۔ حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی؟ وہ اس گھر سے نکل کے کسی گھر میں نہیں گئی۔ اسی طرح جو نبی کے در پہ آئے وہ سب دروں کو چھوڑ کر آئے، جو نبی کے در پہ آئے وہ سب دروں کو چھوڑ کر آئے، اور جب نبی کے در پہ آ گئے پھر کچھ بھی ہوا کسی دوسرے در پہ ہر کس نہیں یہی رہے۔ جو نبی کے در پہ آتا ہے پھر کسی اور کے در پہ نہیں جاتا۔ زید بن حارثہ کی زندگی کو دیکھیے، جب ان کے والد کو پتا چلا کتنا مال و دولت لے کے مصطفیٰ کے پاس آئے، مال و دولت لے کے کہ زید کو واپس لے جائیں، لیکن جو رحمت، محبت، شفقت، عنایت، مودت، الفت، عقیدت زید بن حارثہ نے ذات مصطفیٰ میں دیکھی، وہ والدہ اور والد کی آغوش میں بھی نظر نہیں آئی۔ اس لیے حضرت زید بن حارثہ نے آزادی کی زندگی پر غلامی کی زندگی کو ترجیح دی، غلام رہنے کو آزاد رہنے پہ ترجیح دیتے ہوئے پسند کر لیا، لیکن مصطفیٰ کے دامن رحمت سے جدا نہیں ہوا۔ نبی کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، مصطفیٰ نے انہیں متبنہ بنا۔ جو نبی کے در پہ آتے ہیں پھر در در پہ نہیں جاتے، یہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ آج پی ٹی آئی کے در پہ، کل نون لیگ کے در پہ، پرسوں پی پی کے در پہ، لیکن نبوت کے در کی خصوصیت یہ ہے کہ جو نبی کے در پہ آتا ہے وہ پہلے ہی سب دروں کو چھوڑ کے آتا ہے۔ جو نبی کے در پہ آتا ہے وہ پہلے ہی سب دروں کو چھوڑ کے آتا ہے۔ جو نبی کے گھر میں آتا ہے وہ سب گھروں کو چھوڑ کے آتا ہے۔ جو در پہ آتا ہے وہ در نہیں بدلتا، جو گھر میں آتا ہے وہ گھر نہیں بدلتا۔ نعرے تکبیر، شان عظمت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ۔ حفاظت شروع ہوئی، حفاظت نبی کی گھریلو زندگی کی حفاظت کی اہل بیت نبوت نے، نبی کی بیرونی زندگی کی حفاظت کی صحابہ نے۔ انداز دیکھیں، حضور گھر سے مسجد کے لیے نکلنے لگے، ابو ہریرہ باہر کھڑے، حضور نے قدم گھر سے باہر رکھا، ابو ہریرہ نے ہاتھ پکڑ لیا، مسجد لے گئے۔ نبی مسجد سے گھر آئے، صحابی گھر کے دروازے تک آئے، نبی نے قدم دروازے کے اندر رکھا، ازواج مطہرات نے مل لیا، ازواج مطہرات مل گئی۔ اللہ نے اپنے نبی کو صحابہ و اہل بیت سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہونے دیا تاکہ نبی کی کوئی ادا امت سے غیر محفوظ نہ ہو، غیر محفوظ نہ ہو۔ تو یہ نبی کی شان ہے۔ دو حصوں میں تقسیم زندگی، ایک گھر سے باہر کی، ایک گھر سے اندر کی۔ گھر کے اندر کی زندگی اہل بیت نے محفوظ کی، گھر سے باہر کی زندگی صحابہ نے محفوظ کی۔ نبی کی زندگی مکمل تب ہوتی ہے جب گھر کے اندر اور باہر والی دونوں مل جائے۔ نبی کی سیرت مکمل تب ہوتی ہے جب گھر کے اندر اور باہر والی حیات مل جائے۔ نبی کی ذات انسانی تمام مقامات پہ آئیڈیل تب قرار پاتی ہے جب گھریلو اور بیرونی زندگی مل جائے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کا عملی مصداق حضور تب بنتے ہیں
جب گھر کے اندر اور باہر کی زندگی دونوں جمع ہو جائیں، اور دونوں جمع کرنے والے نبی کے صحابہ بھی ہیں، نبی کے اہل بیت بھی ہیں، اہل سنت والجماعت صحابہ اور اہل بیت دونوں کو مانتے ہیں، صحابہ اور اہل بیت دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح چہرے کا حسن دو آنکھیں ہیں، دین کا حسن دو طبقے ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں، دوسرے کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اگر ایک آنکھ چہرے سے اڑ جائے تو چہرہ نامکمل ہے، ایک طبقے کا انکار کر دیا جائے تو دین نامکمل۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اہل بیت۔ اس لیے اہل سنت والجماعت نبی کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت کے بارے میں تردد میں مبتلا ہو، اسے اپنا علاج کرنا چاہیے۔ صحابہ سے محبت کرے اور اہل بیت کے بارے میں کسی تردد میں مبتلا ہو، اسے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے اور صحابہ کرام کے بارے میں مطمئن نہ ہو، اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہو اور صحابہ کے بارے میں اس کا اطمینان نہ ہو، اسے بھی اپنا ایمان تلاش کرنا چاہیے، اسے بھی ایمان تلاش کرنا چاہیے۔ نبی کی زندگی دو حصوں میں تقسیم، گھر کے اندر کی، گھر سے باہر کی۔ اگر صحابہ کا انکار کرو گے، راوی باہر کی زندگی کے وہ ہیں، یعنی شاہد باہر کی زندگی کے وہ ہیں، وہ باہر کی زندگی گئی، شریعت بنا مکمل، سیرت بنا مکمل۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مصداق تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ اور اگر اہل بیت کا انکار کر دیا جائے تو اندر کی زندگی، گھر کی چار دیواری کی زندگی، اس کی عینی شہادت بھی اہل بیت کی، نقل اور روایت بھی اہل بیت سے، ازواج مطہرات سے، بنات طیبات سے، کچھ ان کی اولاد سے۔ اگر انکار کر دیا جائے اہل بیت کا تو گھر کے اندر کی گئی، اندر کی جائے یا باہر کی جائے، تکمیل کو چیلنج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تکمیل کو چیلنج ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اس لیے اہل سنت والجماعت وہ معتدل مسلک ہے جس کے چہرے کی ایک آنکھ صحابہ ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ صحابہ اور اہل بیت سے یکساں محبت، صحابہ اور اہل بیت کے دل میں عقیدت۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اللہ نے اپنے نبی کے ذکر کو رفعت کیسے بخشی؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ نبی کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرائی، ایک ایک ادا کی، ایک ایک ادا کی۔ اور یہ نبی کا ہی خاصہ ہے، انبیاء کے تو اسماء بھی غیر محفوظ ہیں، 2 درجن کے لگ بھگ محفوظ ہیں۔ ہمارے نبی کی تعلیمات ہی نہیں، ادائیں، نبی کی ہر ادا تعلیم نہیں ہے، خصوصیت بھی ہے۔ نبی کی ہر ادا تعلیم نہیں ہے، صحف بھی ہے۔ نبی کی ہر ادا تعلیم نہیں ہے، طبیعت بھی ہے۔ نبی کی ہر ادا پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، اس میں کوئی اور عارضہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایک ادا بھی محفوظ، بچپن کتابوں میں محفوظ، جوانی کتابوں میں محفوظ، بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، اعطاء نبوت سے پہلے کے ایام کتابوں میں محفوظ، اعطاء نبوت کے بعد کے ایام کتابوں میں محفوظ۔ نبی کے اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، طرز سیاست، اصول تجارت، نبی کا طرز حکمرانی، انداز جہاں-بانی، نبی کی 11 تلواروں کے نام، 7 سرہوں کے نام، 6 کمانوں کے نام، 5 نیزوں کے نام، 4 ڈھالوں کے
کے نام، 2 خودوں کے نام، 2 میگزینوں کے نام، 3 قسم کے بالوں کے نام، زندگی کے کھائے ہوئے کا وزن 4 من 20 سیر، 21 سفید بالوں کی تعداد، سب کچھ کتابوں میں محفوظ۔ نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جلوت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت اور ختم نبوت علیہ، چہرے کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت اور لطافت کتابوں میں محفوظ۔ الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی اور رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، سید الورا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثناء، مکین گنبد خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی ہے ولادت سے لے کے اعطاء نبوت تک، اعطاء نبوت سے لے کے ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کے وفات اور رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا۔ نعرے تکبیر، حسن محمد مصطفیٰ، کمال محمد مصطفیٰ، جمال محمد مصطفیٰ، مدینہ محمد مصطفیٰ۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے بلند کیا۔ کیسے؟ ایسے 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 ایسے۔ چند صورتیں میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی۔ اب آئیے دوسری خصوصیت کی طرف۔ پہلی خصوصیت تو یہ کہ اللہ نے ذکر کو رفعت بخشی، اور دوسری خصوصیت یہ رفعت کو ابدیت بخشی۔ نبی کا ذکر بلند کیا، یہ بلندی رفعت ہے، اور پھر اس رفعت کو استمرار اور دوام بخشا، یہ رفعت کی ابدیت ہے۔ یہ بلندی عارضی نہیں ہے، دائمی ہے۔ جسے اللہ بلند کرے اسے پست کوئی نہیں کر سکتا، جسے اللہ کھڑا کرے اسے گرا کوئی نہیں سکتا، جسے اللہ اٹھائے اسے بٹھا کوئی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے بلند کیا ذکر مصطفیٰ، ذکر کی رفعت۔ آئیے رفعت کی ابدیت کیسے؟ ابدیت ہمیشگی اور دوام۔ دنیا کا ہر نامور شخص اپنے ذکر کی رفعت کے لیے 2 چیزوں کا محتاج ہے۔ نمبر 1 مصنف کا محتاج، نمبر 2 کتابوں اور تصانیف کا محتاج۔ نمبر 1 مصنف کا محتاج، نمبر 2 کتابوں اور تصانیف کا محتاج۔ اللہ نے نبی کے ذکر کو دونوں سے بے نیاز کر دیا۔ رفعت کو ابدیت عطا کرنا تھی، مصنفین سے بھی بے نیاز، ان کی تصانیف سے بھی بے نیاز۔ نبی کا ذکر نہ کسی مصنف کا محتاج، نہ کسی مصنف کی کسی تصنیف کا محتاج، بلکہ رخ پلٹ گیا۔ مصنفین اور ان کی تصانیف ذکر مصطفیٰ کی نسبت سے معتبر ہونے کی سند پانے لگے، معتبر ہونے کی سند پانے لگے۔ حضرت حسان نے کیا خوب کہا رضی اللہ تعالی عنہ، ما امدحت محمدن بمکانتی، ما امدحت محمدن بمکانتی ولیکن مدحت مکانتی بمحمدی۔ اب یہ کیسے ہوا؟ اس لیے کہ دیگر ناموروں کا ذکر مصنفین کر رہے ہیں، تصانیف کر رہی ہے، اور محمد کا ذکر اللہ خود کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا ماذا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ام المومنین ماذا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ، کون عائشہ؟ مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں، انسانوں کی ماں نہیں، مومنوں کی ماں۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے، النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین، پیچھے مومنین آ گیا،
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں پر ان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ پھر آگے فرمائے ازواجہ ای ازواج النبی، پیچھے نبی کا لفظ، نبی کی ازواج، امہاتہم، ان کی مائیں، کن کی؟ جو پیچھے بالمومنین، جو پیچھے بالمومنین گزرا، ازواجہ امہاتہم ای ازواج النبی امہات المومنین، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو نہیں مانتا، نہ مان، میں کب کہتا ہوں؟ قرآن پہلے کہہ چکا تیری ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی مومنوں، تیری ہے ہی نہیں، وہ تو مومنوں کی ہے، تو لکھنے کی حد تک ہے، یہ حقیقت میں ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا مومنوں کی ماں سے کون عائشہ؟ او میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، او میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر۔ عائشہ کے سینکڑوں احسانات ہیں اسلام۔ ماذا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین نبی کے اخلاق کیا ہے، سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے؟ فرمایا اما تقرأ القرآن، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا نعم پڑھتا ہوں۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، سارا قرآن محمد کا اخلاق ہے، سارا قرآن محمد کا ذکر ہے۔ نبی کی جانب منسوب چیزوں کا قرآن ذکر کرے، نبی کے اعتقادات کا قرآن ذکر کرے، عبادات کا قرآن ذکر کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کا قرآن ذکر کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا قرآن ذکر کرے۔ جب حضور کی نبوت کی باری آئے قرآن یا ایھا النبی کہے، رسالت کی باری آئے قرآن یا ایھا الرسول کہے، نبی کے چادر اور کمبل کی باری آئے قرآن یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کہے، حضور کے چہرے کی باری آئے قرآن فولی وجہک کہے، نبی کی آنکھوں کی باری آئے لا تمدن عینیک کہے، اللہ کے نبی کے دانتوں کی باری آئے قرآن یاسین کہے، نبی کی زبان اور لبوں کی باری آئے وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْن کہے، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی باری آئے لا تجعل یدک مغلولۃ کہے، گردن کی باری آئے الی عنقک کہے، شارک کی باری آئے منہ الوتین کہے، سینے کی باری آئے الم نشرح لک صدرک کہے، نبی کے شہر کی باری آئے وہذا البلد الامین لا اقسم بہذا البلد کہے، نبی کے صحابہ کی باری آئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے، وکل وعد اللہ الحسنى کہے، اولئک هم المفلحون کہے، اولئک هم الفائزون کہے، اولئک هم المؤمنون حقا کہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہے۔ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ۔ قرآن ذکر کرے آپ کے صحاب کا، قرآن ذکر کرے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قرآن انہیں ہدایت یافتہ کہے، ہدایت یافتہ۔ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت ملتی ہے نبی کے یاروں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے۔ اسلام نے عصمت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے، ہوتے ہیں خفا ان سے کیوں؟ پوچھو تو ذرا یاروں سے۔ تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے، اسی لیے تو کہتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ۔
اللہ نے کیسے بے نیاز کیا کہ مصنفین اور ان کی تصانیف ذکر مصطفیٰ کی برکت معتبر ہونے کی سند پانے لگی. وہ ایسے کہ باقیوں کا تذکرہ مصنفین کر رہے ہیں، محمد کا تذکرہ خدا کر رہا ہے، رب کر رہا ہے. کان خلقہ القرآن. نبی کی بیویوں کی باری آئے، قرآن کہے لستن کاحد من النساء. بیویوں اور بیٹیوں کی باری آئے، قرآن کہے قل لازواجک و بناتک. کیا کہیے؟ اللہ نے بے نیاز کر دیے. کیوں؟ تاکہ ذکر مصطفیٰ کی فقط رفعت نہ رہے، رفعت کو ابدیت بھی مل جائے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ دو خصوصیات تھی ذکر مصطفیٰ کی. ایک ذکر کی رفعت، نمبر دو رفعت ذکر کی ابدیت. یہاں سے پتہ چلا یہ فقط مصطفیٰ کے لیے اعزاز ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ علام للاختصاص. حبیب ہم نے بلند کیا اللہ کا علام للاختصاص، فقط آپ کے لیے ذکر کا، آپ کا ذکر. اور آپ کا ذکر اللہ نے بلند کیا کیونکہ آپ جیسا بنایا جو کائنات میں کوئی نہیں. خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، خلق کے سرور شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم مون سے آدم، نوح کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم، رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ، تارک دنیا شافع عقبہ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمے کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، سم کے عوض دارو شفا دی، تان سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم، بحر سخاوت کانے مربت آئین رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، دولت دنیا خاک برابر ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت افسر صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آج بھی اگر کوئی بلندی چاہتا ہے تو بلند و بالا ذکر والے نبی کے ساتھ جڑ جائے. کیسے؟ نبی کی سیرت کو اپنا کر، کردار کو اپنا کر، نبی کے مشن کو اپنی زندگی میں سجا کر. فقط جشن نہیں، مشن. فقط محمدی نہیں، فقط میلادی نہیں، محمدی. سنتوں کو عمل میں لانا. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.